یہ جو اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت ہی ہارر ہے اور بہت ہی عجیب قسم کی ہارر ہے، اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ اینڈ تک سنیے، کیونکہ اس میں اسٹارٹ سے لے کر لاسٹ تک اینڈ تک بہت ہی ہارر اور دلچسپ واقعات ہے۔ دوستو، یہ چینل ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ جو پوزیسو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ریئل ہاررز جو پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جھوٹ ووٹ، ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی فلم میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا ہے تو اس واقعے کا ہمارے ارد گرد بھی کوئی ایسا مطلب موجود ہوتا ہے جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے، تو ہم اکثر وہ مووی بھی بیچ بیچ میں ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی جو سٹوری ہے وہ کراچی کی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویسے کراچی میں رہتی ہوں لیکن مجھے زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میرا اتنا ٹائم نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے 6-7 سال ہو گئے، لیکن میں باہر زیادہ نہیں جاتی، تو گھر میں ہی رہتی ہوں زیادہ تر۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، نام میں بھول گئی ہوں، لیکن ہاکس وے جو ہوتی ہے جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مبارک ویلیج جسے کہتے ہیں، جہاں پر ہٹس بھی بنے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی تفریح کے لیے۔ مطلب اگر آپ لوگ اب فرض کریں 3-4 گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک ہٹ آپ جو ہے لیتے ہیں، ویسے وہاں ہوتے نہیں ہیں لیکن بہت کم آج کل ہوتے ہیں، جس سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے کہ اس میں آپ لوگ وہ اسٹے کے لیے، جس طرح سمندر کے کنارے پہ ہوتے ہیں نا، باہر ملکوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ہٹس ہوتے جن میں لوگ بیٹھ کے، مطلب جب تک جاتے ہیں تو چونکہ دھوپ ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ کے کھانا وانا کچھ بھی کرے۔ تو یہ ایک فیملی تھی، یہ انہوں نے اپنی ایک سٹوری بیان کی تھی کہ ایک لڑکے نے بہت اچھی طریقے سے بیان کی تھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا بھائی جو باہر ملک سے آیا ہوا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم لوگ جو ہے سارے گھر والے، یعنی صرف اپنی فیملی والے، کزنز وغیرہ ہو گئی سب، ہم لوگ جائیں گے مبارک ویلیج۔ اور مبارک ویلیج ہم سب میں سے کچھ نے دیکھا تھا لیکن کچھ نے نہیں دیکھا تھا، تو ہم نے سوچا کہ سب دیکھیں۔ بہت زبردست جگہ ہے، بہت اچھی ویو ہے، ہم وہاں جائیں گے، ہٹ لیں گے، لیکن رات ٹائم یعنی نائٹ ہم وہاں گزاریں گے اور صبح صبح واپس آئیں گے، کیونکہ ہٹ کی جو وہ تھی نا، جو کرایہ تھا وہ ہم نے اس طرح بک کیا کہ مطلب صبح جو ہے فجر تک ہم لوگ واپس آئیں گے، کیونکہ وہاں دھوپ ہوتی ہے زیادہ، تو دن میں کیا کرتا ہے بندہ۔ تو یہ لوگ شام کے ٹائم چلے گئے اور یہ سب پوری کی پوری فیملی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اس میں مست تھے، تو جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ کچھ ڈسٹرب تھا، وہ بار بار آتا تھا کہ یار میری گاڑی کو کوئی نوک کرتا ہے، بار بار شیشہ کبھی نوک کرتا ہے لیکن کوئی ہوتا نہیں، یہ کسی کی شرارت ہے، لیکن دور دور تک تو بیابان ہے، کوئی جنگل وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی چھپ جائے، کوئی آبادی نہیں ہے، تو پلین جو گراؤنڈ ہے اس میں کون ہے جو چھپ جاتا ہے مجھ سے، اور کہاں چھپ جاتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ خیر اس کی باتوں کو ہم نے، چونکہ ہم تو بہت مستی میں تھے، ہم نے گانے لگائے تھے، اور ہمارے جو ہے ہر ایک نے جو ہے اپنے کانوں میں جو ہے فونز رکھے تھے اس طرح، تو ہیڈ فون جو ہوتا ہے، تو ہم سب بہت خوش تھے۔ تو وہ کہتے کہ اچانک میری بہن اس ہٹ میں تھی، چونکہ وہ پریگننٹ تھی، تو وہ زیادہ مطلب ایسی ظاہر سی بات ہے، جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو خواتین زیادہ پھر ان کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس ہٹ میں شاید وہ ٹہلتے ہیں تھوڑا سا، مطلب واک کر کے ادھر ادھر گھوم کے، پھر وہ تھک گئی تھی تو اسی ہٹ میں وہ سو گئی تھی۔ اب جب وہ سو رہی تھی تو سوئی تھی یا شاید لیٹی تھی، تو اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنا دی۔ ہم سب گھر والوں کو بہت مطلب پریشان، ہم بھاگ گئے اس کی ہٹ کی طرف، اور پھر ہم سارے جینٹس کو نکالا اس ہٹ سے، کیونکہ جو جتنی لیڈیز تھی وہ اندر گئی، تو میری امی باہر آئی، تو میں نے کہا کہ امی کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا اس کے ساتھ؟ تو امی نے کہا نہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی عورت بار بار نظر آ رہی تھی، اور یہ عورت کبھی جو ہٹ تھا اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی تھی، تو کبھی اس کے باہر نظر آتا ہے، کبھی اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو میں کافی پریشان ہو گیا، اور بہت مطلب خیر سب کچھ عورتوں نے سنبھالا۔ پھر اس طرح ہوا کہ ہم سب بیٹھے تھے، تو اب کھانا کھانے میں ہم لوگ مصروف ہو گئے، تو جیسے ہی ہم کھانا کھانے لگے تو مجھے ایسا ہی لگا جیسے پیچھے جو ایریا ہے اس میں کوئی کڑی ہے، تو میرے کزن نے مجھ سے کہا کہ وہ کون کڑی ہے؟ وہ سمجھا تھا کہ شاید ہم میں سے کسی کی مطلب کوئی لیڈی ہوگی، ہم میں سے جتنے بھی لوگ آئے تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، ہم تو پتہ نہیں چلا تھا کہ کون بیٹا ہے کون گھوم رہا ہے۔
تو میں نے کہا نہیں، ہم جتنے آئے ہیں وہ سب بیٹے کھانا کھا رہے. تو اس نے کہا آ جاؤ. تو ہم دونوں وہاں گئے. ہم نے دیکھا تو وہاں ایک عورت واقعی کھڑی تھی، لیکن وہ ایسی کھڑی تھی اور اتنی عجیب انداز میں اس کا وجود، اتنا لمبا، کالا سیاہ بال، اور اتنے مطلب بغیر چپل کے پاؤں، ننگے پاؤں، وہ اسی صحرا میں کھڑی تھی. اور اس کے پاؤں جو ہے وہ آدھی آدھی دھنسی ہوئی تھی اس ریت میں. تو ہم لوگ جو ہے بھاگ کے واپس آئے. تو ہم نے اپنی امی کو بتایا تو امی نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. خیر ہم نے جو ہے سب نے مطلب اب ایک کان جو ہے ہمارا اپنی باتوں کی طرف تھا، دوسرا کان ہم نے ادھر لگایا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. خیر ہمارا ڈرائیور بھی بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا. اس نے کہا چلو چلتے، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. تو وہ جو مالک تھا اس سے ہم نے بات کی. اس مالک نے کہا کہ اکثر یہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو خیر ہم اتنے ڈر گئے، اور ہم میری بہن کی جو ہے طبیعت اتنی خراب تھی کہ ہمارا جو پورا جو تھا نا، جو پلان تھا وہ سارا ختم ہو گیا. ہم نے سوچا چلو بس اتنی تفریح پوری تھی، شام کے ٹائم آئے تھے، اب رات کے 12 اور 1:30 بج رہا ہے، تو چلو چلتے ہیں، ٹھیک نہیں لگ رہا معاملات. کچھ عجیب سی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور جیسے دیواروں کو کوئی مکوں سے مار رہا ہے، اس طرح وہ جو ہٹ تھی اس کی جو دیواریں تھی اسے جیسے کوئی مار رہا ہے، اس طرح یہ چیزیں ادھر ادھر گر رہی تھی. ہم اتنی جلدی میں واپس گاڑی میں بیٹھ گئے تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ہمارے گاڑی کے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جیسے کوئی بھاگ رہا ہے ہمارے گاڑی کے ساتھ. خیر ہم لوگ گھر آ گئے تو وہ کہتا ہے کہ گھر آتے ہی کچھ عجیب سی پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے، کیونکہ میری جو ایک کزن تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کیونکہ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا، ہم واپس آ گئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا جو میری جو کزن تھی اس کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. اور وہ اس طرح کے معاملات کچھ اس طرح ٹھیک نہیں چل رہے تھے کہ وہ جب ہم فریج میں کوئی گوشت وغیرہ رکھتے تھے تو وہ اس کو کچا کچا کھاتی تھی رات کے ٹائم. اور رات کے ٹائم وہ ہمارے کمروں میں ایسے آتی تھی جیسے کوئی خوفناک چیز ہو، یعنی کہ جیسے میری آنکھ کھلی ایک ٹائم تو میں نے دیکھا کہ کوئی کڑی ہے اور بالکل میرے سرانے پہ کڑی ہے. تو میں نے دیکھا تو میری کزن تھی، تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولتی تھی اور واپس یعنی روبوٹ کی طرح اس طرح مڑ کے دروازے کی طرف چلی جاتی تھی. تو ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب. تو خیر اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی. پھر ہم نے اس کو جو ہے دکھایا، اس کو حکیموں کو اور بہت سارے جو ہوتے ہیں نا جو اس کا علاج کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوتیں پڑھ پڑھ کے. خیر لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، اس کو بخار آتا تھا اور وہ جو ہے کہیں سے بھی گوشت ڈھونڈ کے وہ کچا کچا کھاتی تھی. اور جب ہم کوئی عمل شروع کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ تو پھر تھوڑی بہت اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تھی. لیکن یہ تھا کہ اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی. پھر بہت زیادہ مطلب دکھایا تو پھر ایک مولوی جو کہ اس کو دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس کو اس کی مغفرت کرے اور اس کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ہماری کزن بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن اسے کچھ یاد نہیں ہے. ہم اسے کہتے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، آپ جو ہے گوشت کچا کھاتی تھی، ہمیں حیران ہوتے، ہم آپ کو رو کے رکھتے تھے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھتے تھے تاکہ آپ گوشت نہ کھائیں، اور بہت مشکل ہوا تھا آپ کو کنٹرول کرنا. اور آپ گندی چیزوں کو مطلب اس طرح کھاتی نظر آتی تھی، گن وغیرہ. تو وہ کہتی تھی مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، یعنی اس کو کچھ بھی یاد نہیں. ایسے لوگوں کو دوستوں پھر کچھ یاد بھی نہیں رہتا کہ بندہ اس سے مطلب پوچھے کہ کیا ہوتا تھا اس طرح کہ آپ یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو وہ باہر رہتی تھی تو لنڈن وغیرہ میں. تو وہ کہتی تھی کہ اس طرح ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جب آفس جاتے تھے تو اس کے روپ میں کوئی آ جاتا تھا، اور تو اس طرح ہوتا تھا کہ پھر جو ہماری جو وہ میرے ہسبینڈ کے روپ میں آتا تھا اور میں سمجھتی تھی میرا ہسبینڈ ہے، لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ بھئی اس ٹائم میرا ہسبینڈ کیا کر رہا ہے، وہ تو آفس میں. جب میں ان کو فون کرتی وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو جو میں آؤں گا. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پھر وہ مطلب عام لوگوں کی طرح میرے آگے پیچھے چلتا پھرتا تھا، یعنی کہ وہ مجھے فالو کرتا تھا ایوری ویئر اس طرح. تو میں کافی تنگ آ چکی تھی تو لیکن مجھے کچھ کہتا نہیں تھا. تو دوستو یہ
اس میں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں میں سے یا شاید لاکھوں میں سے ایک واقعہ یا ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ کچا گوشت کھاتے تو اس میں جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے انسان کو. جو جنات ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے. لیکن بہت سارے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ کہتے نہیں ہے. تو یہ میں اسی لیے بیان کر رہی تھی کہ کچھ کیسز میں کچھ کہتے نہیں ہے لیکن نظر آتے آپ کو. اچھا اب میں ایک بتاؤں, میں جب 8 کلاس میں تھی ان واقعوں سے مجھے پھر یاد آیا, ٹھیک ہے, ورنہ میں نے بہت ساری سٹوریز اس چینل پہ ڈالے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تو تم نے اپنی سٹوری پہلے کیوں نہیں کی, اب کیوں کی؟ تو یہ اکثر یاد آ جاتا ہے, بھول جاتے. چھوٹا سا واقعہ ہے جب ہم لوگ 8 کلاس میں تھے نا, تو میں ہماری بچپن ایسی تھی دوستو, ریئلٹی کہہ رہی ہوں کہ جو 91 سے لے کر 2000 تک جو بچپن تھی جن لوگوں کی, وہ بہت صاف ستھری تھی. یقین جانے بہت ساری ایسی حقائق اور چیزیں جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ مطلب زندگی میں ایسا ہوتا ہے. ایون مجھے یہ تک بھی بہت عرصے تک پتہ نہیں ہوتا تھا. میں 9th 10th 11th اور 2nd ایئر تک مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ میاں بیوی کا کیا ریلیشن ہوتا. یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چل گیا تھا. تو جو ہماری جو بچپن تھی وہ بہت صاف ستھری. تو 91 92 اس طرح 94 98 یہ ہمارا بچپن جو ہے, بچپن یہاں سے شروع ہوا تھا جیسے 94 سے شروع ہوا تھا. تو اور اسی طرح اسی طرح 2008 اور 2009 تک تو بچپن ہی ہوتی ہے نا, 14-15 سال کیا ایج ہوتی ہے, 13 سال اس طرح. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ جنات کیا ہوتے ہیں, یہ چیزیں میں نہیں جانتی تھی, یقین جانے. تو پھر 8 کلاس میں تھی جب ایسا ہوا کہ 9th کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ جو تھی اور 10th کلاس کی, بہت سارے لوگ جمع تھے ہمارے جو ہے اسکول میں. اگر ان میں سے میری کوئی فرینڈ سن رہی ہے تو اس کو بھی شاید یاد آ جائے. تو ہم سب نے کہا کیا ہوا ہے کیا؟ تو یہ پشتو میں, ہم پشتو اسپیکنگ تھے تو پشتو میں بولے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہے سایہ وایا جن. تو ہم لوگ بھاگ گئے. اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو جو لڑکی تھی, پہلے تو ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کون ہے بھائی, اتنے لوگ تھے کہ اس میں سے وہ لڑکی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا. ایک کے بیچ میں, ایک کے مطلب بغل میں, اس طرح گھس کے ہم لوگوں نے جب دیکھا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہے. غضب کی خوبصورت آنکھیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی, غضب کی. حالانکہ وہ لڑکی عام طور پر ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے, یہ نہیں کہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا, پہلے بھی دیکھا ہوا تھا, اب بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک غضبناک خوبصورت آنکھیں اور سرخ, یعنی اتنی سرخ کیونکہ اس سے آنسو بہہ رہے تھے اس کی آنکھوں سے. اور اس کی آواز بچوں کی تھی. یقین جانے دوستو اس کی آواز بچوں کی تھی. اور لوگ کیا کر رہے تھے, ٹیچرز بھی جمع تھے. تو اب میں حیران ہوں کہ ٹیچر بھی عجیب تھے. 2-3 ٹیچروں نے اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھایا کہ بولو ہمارے ساتھ آگے کیا. انہوں نے یہ خیر جہالت ہوتی ہے, لیکن اس ٹائم شاید ان کو صحیح لگ رہا تھا یہ. اور وہ بتا رہی تھی کہ آگے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. ایون لوگوں نے رشتوں کے لیے بھی بات کی کہ ہمارے گھر ایک رشتہ آیا ہوا ہے تو کیا میں اسے اپنی بیٹی کے لیے ایکسیپٹ کروں. ایک ٹیچر نے تو اس نے کہا ہاں یہ رشتہ بہت اچھا ہے, آپ ایکسیپٹ کریں. اچھا ایک نے ہاتھ بڑھایا, آپ بہت زیادہ پڑھو گی. دوسرے نے آپ جو ہے پڑھنے کے بعد باہر جاؤ گی. تیسرے نے کہا ہاتھ آگے کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ہے یہ ہے کہ تمہارا نصیب بہت اچھا ہوگا اور تمہاری شادی کے بعد تمہارے پاس بہت پیسہ ہے. کہ بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی. خیر ہمیں اتنی ہمت نہیں تھی, ہم ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے. میں اور میری فرینڈ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہم بھی ہاتھ دکھائیں بھی, لیکن خیر ہو گیا, بس وہ ختم ہو گیا, ہمیں کسی نے موقع ہی نہیں دیا اور بات ختم ہو گئی. ایسی جگہوں پہ ہم ہمیشہ پیچھے ہی آ جاتے. تو یہ واقعہ پھر ہم اس کو جب بھی دیکھتے تھے نا تو بہت ایک وہ ہوتا تھا کہ بھئی اس سے بات کریں. اس لڑکی کو, بڑی لڑکی تھی, ہم سے سینئر تھی, تو ہم ان سے, تو یقین جانو دوستو جب وہ عام روٹین میں ہوتی تھی اس کی آنکھیں بالکل ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ اس کی آنکھیں اس وقت تھی. تو میری فرینڈ اکثر مجھے کہتی تھی کہ اس کی آنکھیں اس دن کیسی تھی, اور اب دیکھو بالکل چھوٹی چھوٹی. لیکن جب اس پر وہ چیز آ جاتا تھا نا,
ایک مرتبہ صرف ہمارے سامنے تو ایک مرتبہ آیا تھا، اور پھر اکثر لوگ کہتے تھے اس طرح ہمارے فرینڈس کہ اس طیبہ نام تھا کہ طیبہ پر پھر جو ہے سایہ ہے، لیکن ٹیچروں نے اسے آفس مطلب وہ ٹیچروں کے آفس میں ہے، اور پھر تو آپ کو پتہ ہے آفس میں تو کوئی عام مطلب ہم نہیں جا سکتے تھے. ہماری اسکولس کے زمانے میں تو بہت اسٹرکٹ نظام ہوتی تھی. اب تو بچے بہت مطلب فرینڈلی اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں. ہم تو بس صرف مار ہی کھاتے تھے. یہ میں بتاؤں یہ کچھ چیزیں ایسی مسٹیک ہوتی ہے، لیکن ہم اس زمانے کے بچوں نے صحیح پڑھا ہے جہاں مار ہوتی تھی. اب تو مار پہ پابندی ہے، لیکن میں خود کہتی ہوں صحیح نہیں ہے مار. لیکن ہم کبھی جو ہے آفس کے باہر نظر یعنی آفس کا جو ایریا ہوتا تھا وہاں کوئی لڑکی نظر آتی تھی تو ہماری ایک ٹیچر تھی، اللہ اس کو مجھے نہیں پتا اب کہاں ہے، لیکن بہت اسٹرکٹ تھی، اور اللہ اس کو مطلب اپنے حفظ و امان میں رکھ کے وہ کسی بھی لڑکی کو وہاں دیکھتی تھی تو ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ آ جاتے تھے اور 2-3 تھپڑ مارتی کہ یہاں کیا کر رہی ہو. تو ایک بات تو غلط تھی کہ اس طرح نہیں پیش آنا چاہیے کسی اسٹوڈنٹ. لیکن ایک بات صحیح تھی، اس لڑکی کا وہاں کیا کام تھا، وہ اپنے کلاس روم میں ہوتی ہے، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں جو کلاس کی مانیٹر ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے آفس. تو چلو ایک رولس تھی تو صحیح تھا اس کے حساب سے، یعنی ایسی گھومنے پھرنے پر پابندی تھی، صرف پڑھائی کی طرف توجہ. تو چلو ٹیچر اپنی جگہ سے ہی تھی، لیکن جو مار والی بات تھی اس سے ہم اکثر مطلب خوف زدہ اس ٹیچر سے، کیونکہ وہ بہت مارتی تھی بچوں کو ایسی کوئی نہ کوئی بات بنا کے. تو یہ ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. تو ہم لوگ پھر آفس ہی نہیں جا سکتے. ہماری بہت پھر وہ ہوتی تھی کہ ہم اس طیبہ کو دوبارہ دیکھیں، لیکن پھر وہ ٹیچر جو اس کو آفس میں لے کے جاتے تھے تو بات ختم ہو جاتی تھی. پھر زیادہ مطلب لوگوں کا ہجوم جمع نہیں ہوتا تھا لڑکیوں کا. تو یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کچھ جو ہے برے ہوتے ہیں جس سے آپ ڈرتے بھی ہو، آپ کے سامنے خوفناک شکل میں آتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں اس طرح. تو پھر یہ جو بات میں نے کی یہ اس طرح کی، اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے، تو اس لیے کہ کسی نے یہ بات میرے سامنے کی کہ یار ان کی آنکھوں سے اتنی آنسو کیوں بہ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ بوجھ ہوتا ہے، ایسے بندے پر بہت بوجھ فیل ہوتا ہے، لیکن جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ اسے نظر آتا ہے. یعنی اس کے وجود پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے اوپر بیٹا ہو. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے اسٹوریوز میں جو یہ لوگ بیان کرتے کہتے کہ مجھے لگا کہ میرے کندھوں پہ کوئی بیٹا ہے اس طرح. تو یہ تو ان کو فیل ہوتا ہے نا. تو کتنی حقیقت اس میں ہوتی ہے یہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے جو کہ بعد میں وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں دوستوں. تو بس یہ اسٹوری تھی، اور ابھی ایک اور اسٹوری بھی ہے میرے پاس جو کہ دوسری اسٹوری میں بیان کروں کیونکہ یہ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. اور پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ واچ کیا کرے اس کو، اور دیکھیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگوں سے جو واچ ٹائم حاصل ہوتا ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو پلیز شیئر کیجئے اور واچ کیجئے پورا. اوکے، تھینک یو سو مچ.